ملک کو حاصل کرنا آسان مگر اس کی آزادی اور سالمیت کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل۔ قائد اعظم ارشد ندیم کے کارنامے پر خوش مگر کیا ملکی حالات پر بھی خوش ہیں؟ پاکستان کی خوشحالی کے لیے کیا کیا قربانیاں دینی ہوں گی؟ سہیل وڑائچ کا شاندار کالم۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ اپنے کالم بعنوان قائد اعظم خوش یا ناخوش میں زبردست تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ کسی کو ہے تو ہوتا رہے۔ مجھے تو ذاتی طور پر کوئی شک و شبہ نہیں کہ قائد اعظم پاکستانیوں کے غالب اکثریت کے محبوب ترین رہنما ہیں اور ہم میں سے اکثر ان کو اپنے ملک کے لیے آئیڈیل تصور کرتے ہیں۔ عسکری بھائی نے ان کے مزار پر 24 گھنٹے ڈیوٹی سنبھال رکھی ہے، صبح و شام وہاں تازہ دم دستے سلامی دیتے ہیں، یعنی کہ پاک فوج دل و جان سے قائد اعظم اور ان کے تصورات کو اپنا آئیڈیل تصور کرتی ہے۔ اسی طرح تمام سیاسی، مذہبی اور معاشرتی گروہ ہوں یا تمام سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، ہر جگہ قائد اعظم کی تصویر کی موجودگی اور مقبولیت اس بات کا مظہر ہے کہ تمام تر سیاسی، مذہبی اور ادارہ ذاتی اختلافات کے باوجود قائد اعظم کی ذات اور ان کی آئیڈیلز پر سب کا اتفاق رائے ہے۔ برسر اقتدار جماعت تو اپنے آپ کو قائد اعظم کی وارث سمجھتی ہے اور ایک زمانے میں جب نواز شریف کا طوطی بولتا تھا تو ان کی خوشامدی انہیں قائد اعظم ثانی کہا کرتے تھے۔ غالباً دونوں کی تاریخ پیدائش ایک اور دونوں کی جماعت ایک ہونے کو اس خطاب کی بنیاد بنایا جاتا ہوگا۔ آج کی بڑی حریف جماعت تحریک انصاف عمران خان کو جناح ثانی ثابت کرنے پر تلی رہتی ہے۔ جناح صاحب اور عمران خان کی ایک جیسی تصویریں لگا کر یہ علامتی اعلان کیا جاتا ہے کہ عمران خان دراصل جناح صاحب کا دوسرا جنم ہے جو ان کا ادھورا کام مکمل کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کے زمانہ طالب علمی کے خطوط یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھی قائد اعظم کے فلسفے سے متاثر تھے۔ جماعت اسلامی والوں پر ماضی میں تحریک پاکستان کی مخالفت کرنے کے الزامات تھے مگر اب وہ کئی دہائیوں سے اس الزام کو رد کر کے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی قائد اعظم کی بصیرت کو مانتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے آباء و اجداد اور باچا خان خاندان جناح صاحب اور پاکستان کے خلاف تھے، لیکن پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بھی اس نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا۔ اب ان کی تحریک پاکستان کی مخالفت تحریک کا ایک بھولا بسرا باب تو ہے، آج کے حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دونوں جماعتیں مشرف با پاکستان ہو کر اقتدار سے کئی بار سرفراز ہو چکی اور یوں جناح صاحب اور ان کے پاکستان کو مجبوراً ہی صحیح تسلیم کر چکی ہیں۔ اس ساری تفصیل سے طے ہو گیا کہ قائد اعظم غالب اکثریت کے محبوب رہنما ہیں۔ اب جمہوریت کے تقاضوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ہمارے خطے میں محبوب کو خوش رکھنا محبت کا اولین تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ بلے شاہ تو محبوب مرشد کو خوش کرنے کے لیے ناچنے تک پر یقین رکھتے تھے۔ امیر خسرو کا نظام الدین اولیاء اور شاہ حسین کا مادھو کے لیے والہانہ پن اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ ہم پاکستانی جن کے محبوب قائد اعظم ہیں، ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ قائد اعظم ہم سے خوش ہیں یا ناخوش۔ ایک بات تو یقینی ہے کہ 2 روز سے قائد اعظم عالم ارواح میں بیٹھے اپنے پسندیدہ سگریٹ یعنی کریون اے کے کش لگاتے ہوئے ارشد ندیم کے اولمپک میڈل جیتنے پر ضرور خوش ہوں گے، مگر کیا وہ پاکستان کے عمومی حالات پر بھی خوش ہیں؟ اس کو جاننے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں، مگر حال ہی میں وینکٹ دھولیپالا کی ایک نئی کتاب کریٹنگ اے نیو مدیرہ نے اس سوال کا جواب بالکل آغاز ہی میں دیا ہے، جو بہت ہی دلچسپ، ناقابل اعتماد، ماورائے عقل مگر قابل یقین ہے۔ نقل کفر کفر نابشت۔ دھولیپالا لکھتے ہیں، میں برٹش لائبریری کے انڈیا آفس کے کاغذات دیکھ رہا تھا کہ مجھے ایک غیر متوقع دستاویز ملی۔ یہ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح کے پرائیویٹ پیپرز کی مائکرو فلم تھی۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی اس دستاویز کی سیاہی مدھم ہو چکی تھی۔ اس دستاویز کے مطابق 13 مارچ 1955 کو یعنی قائد اعظم کی وفات کے 7 سال اور قیام پاکستان کے 8 سال بعد عملیات کے ذریعے ان کی روح سے ملاقات اور ان سے بات چیت کی گئی۔ روح کو حاضر کرنے کا یہ عمل ایک ماہر روحانیت کے ذریعے ہوا اور اس کا اہتمام ایک سرکاری افسر جناب ابراہیم نے کیا۔ جناب ابراہیم حاضرات کے اس عمل میں سوالات کے لیے خود موجود تھے۔ ماہر روحانیت نے قائد اعظم سے ان کی صحت اور حالات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بڑی روشن جگہ پر مقیم ہیں جہاں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، جبکہ اسی ماہر روحانیت سے ماضی کی ملاقات میں قائد اعظم نے شکایت کی تھی کہ وہ ٹھنڈی اور اندھیری جگہ پر ہیں، مگر اس ملاقات میں وہ بہت خوش نظر آئے۔ روح قائد سے پوچھا گیا کہ بانی پاکستان کی حیثیت سے کیا آپ اب بھی ملک کی رہنمائی کرنا پسند کریں گے؟ روح نے تلخی سے جواب دیا کہ اب پاکستان کی رہنمائی کرنا یا ہدایت دینا ان کا کام نہیں، اور ساتھ ہی قدرے افسوس سے کہا کہ وہ اکثر پاکستان کے حالات کی بری تصویروں اور واقعات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ سوال کرنے والے سرکاری افسر جناب ابراہیم نے پریشان ہو کر پوچھا کہ کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں خوشحالی کا مستقبل نہیں ہے؟ روح نے جواب دیا، میں ایسا نہیں دیکھتا، کیونکہ خوشحالی کے لیے اقتدار پر فائز لوگوں کو اپنی انا اور خود غرضی کی قربانی دینا پڑتی ہے، مگر یہاں کے بڑوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں
نہیں جو خود غرضی اور انا سے پاک ہو۔ جناب ابراہیم نے پوچھا کہ آپ پاکستان کے حکمران طبقے کو کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ روح نے فوراً جواب دیا، بے غرضی اور بس بے غرضی، اور پھر کہا کہ ملک کو حاصل کرنا آسان ہوتا ہے مگر اس کی آزادی اور سالمیت کو برقرار رکھنا انتہائی مشکل۔ یہ کہانی کتنی ہی بے سروپا، خلاف مذہب و عقل ہو یا مسٹر ابراہیم کی ذاتی اختراع ہی کیوں نہ ہو، حقیقت تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی روح نے جو سوالات 1955 میں اٹھائے تھے وہ آج بھی حل طلب ہیں۔ سہیل وڑائچ کے مطابق موجودہ سیاسی، معاشی، عدالتی اور انتظامی بحران سراسر اناؤ اور خود غرضی کی لڑائی ہے۔ اگر انا اور خود غرضی کو قربان کر دیا جائے اور ہر کوئی اپنی پوزیشن سے تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو سب کی فتح ہو سکتی ہے۔ ہمیں کسی کی ہار مطلوب نہیں، سب جیتیں گے تو پاکستان جیتے گا۔ سہیل وڑائچ نے بنگلہ دیش میں آنے والی تبدیلی کی مثال دیتے ہوئے لکھا کہ تاریخ کا یہ سبق کسی کے علم میں نہیں کہ لڑائی، مار کٹائی، کشیدگی، گرفتاریاں، جیلیں اور اداروں میں تناؤ ملکوں کا راستہ کھوٹا کرتے ہیں، مفاہمت و صالحت اور امن خوشحالی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ پاکستان میں سیاسی مصالحت اور مفاہمت ہی بحرانوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، بس سب ایک ایک قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم دیوانے بے عقلوں کو خواب دیکھنے کی بری عادت ہوتی ہے، شکر ہے کہ یہاں خواب دیکھنے پر پابندی نہیں۔ گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی کو بھی ایک یوٹوپیائی خواب سمجھ لیں، مگر یہ سب سے قابل عمل حل ہے اور اس میں سب کی جیت اور فائدہ ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کا ہے۔ بنگلہ دیش میں مفاہمت کی بجائے 15 سال سیاسی آمریت چلائی گئی، معاشی استحکام تو ملا مگر ایک ہی ماہ میں سیاسی انتشار نے معاشی استحکام کو اڑا کر رکھ دیا ہوگا۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ کوئی بھی جماعت آمادہ فساد نہیں۔ خان کو بھی پتا ہے کہ فوج سے لڑائی ہوئی تو پاکستان دوسرا لیبیا، مصر یا شام بن سکتا ہے۔ کالم نگار سہیل وڑائچ نے کالم کے اختتام پر لکھا کہ میرے ذاتی خیال میں محمود اچکزئی بڑے معتدل اور قابل قبول سیاستدان ہیں، انہیں اتحادی قومی حکومت کا وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ اسمبلی میں ہی موجود نون کے لیے وزیر اعظم کے امیدوار ایاز صادق ہو سکتے ہیں، وہ عمران کے پرانے کلاس فیلو اور دوست رہے ہیں، نواز شریف کے بھی پسندیدہ ہیں، ان کے علاوہ جو بھی سب کا متفقہ امیدوار ہو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، بس آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔